اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ عذاب القبر۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لانے کے بعد جو شخص بھی عذاب قبر کے بارے میں احادیث کا مطالعہ کرے گا وہ اس حقیقت کو پا لے گا کہ قبر کا عذاب ایک حقیقت ہے۔ عذاب القبر کا تعلق چونکہ مشاہدے سے نہیں بلکہ اس کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے، اس لیے کہ ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ جیسے فرشتوں، جنات، جہنم و جنت کو ہم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے تسلیم کرتے ہیں، اسی طرح عذاب القبر کو بھی ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے، کیونکہ عذاب القبر کے متعلق بے شمار احادیث صحیح موجود ہیں جو درجہ تواتر کو پہنچ چکی ہیں، اور ان احادیث کا انکار گویا قرآن کریم کے انکار کے مترادف ہے۔ ان احادیث میں چند احادیث کا ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ جناب برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں فرمایا، جس کا ترجمہ یوں ہے: اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے، قول ثابت کے ذریعے دنیا کی زندگی اور آخرت میں بھی کے متعلق فرمایا کہ یہ آیت عذاب القبر کے بارے میں نازل فرمائی۔ میت سے کہا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ پس وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بس یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کہ اللہ تعالیٰ ثابت و قائم رکھتا ہے ایمان والوں کو سچی بات کے ذریعے دنیا کی زندگی اور آخرت میں بھی۔ صحیح مسلم نیز ملاحظہ فرمائے، صحیح بخاری کتاب الجنائز و کتاب التفسیر و مشکات المصابیح کتاب الایمان باب اسباب عذاب القبر۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ عذاب القبر کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے، اور سورۃ ابراہیم علیہ السلام کی آیت نمبر 27 عذاب القبر ہی کے بارے میں نازل فرمائی، اور قبر میں میت کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے اور اس سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ قبر کا سوال و جواب حق ہے اور اہل اسلام میں سے کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا۔ سوالات و جوابات کے وقت روح کو بھی قبر کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور قبر کے مسئلے کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، اس لیے اسے دنیا کی زندگی پر قیاس کرنا گمراہی اور جہالت ہے، کیونکہ میت کی دنیاوی زندگی ختم ہو چکی ہے اور اب وہ آخرت کے مراحل سے گزر رہی ہے۔ اس عنوان پر آگے کچھ مزید اور میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ منکرین عذاب القبر حدیث کے انکار میں اس قدر آگے نکل چکے ہیں کہ وہ حدیث پر تنقید کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا بھی ارتکاب کر جاتے ہیں، اور یہ تک نہیں سمجھتے کہ ان کے قلم نے کیا لکھ مارا ہے۔ اس کی ہم بہت سی مثالیں بیان کرتے ہیں، لیکن یہ مختصراً کتابچہ اس کا متحمل نہیں ہے، لہذا یہاں ایک ہی مثال پر اتفاق کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ فرقہ پرست اور قبر پر قرآن کی مندرجہ ذیل آیات سے عرضی قبر کی زندگی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھے گا اور آخرت میں بھی، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ایمانداروں کی مدد کرے گا۔ چونکہ اس آیت کا ذکر بخاری کی حدیث میں عذاب القبر کے ساتھ کیا گیا ہے، اس لیے بعض
جاہل اور گمراہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کا ثبوت قرآن کی یہ آیت ہے۔ یہ ہے ابو انور جدن کی دعوت قرآن اور ان کا ایمان خالص کے اس آیت کے متعلق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اس کا تعلق عذاب القبر کے ساتھ ہے، لیکن موصوف نے یہ کہنے والے فرقہ پرست قبر پرست جاہل گمراہ ہونے کا فتویٰ لگا دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح توہین کرنے والا مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس سے پیٹھ موڑ کر لوٹتے ہیں اور وہ بھی ان کی جوتیوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتا ہے؟ بس مومن کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اپنا ٹھکانہ جہنم سے دیکھ کے جسے اب اللہ تعالیٰ نے جنت کے ٹھکانے سے بدل دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ اپنے دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے۔ جناب فتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم سے ذکر کیا گیا ہے کہ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ چوڑی کر دی جاتی ہے اور اسے قیامت تک سرسبز و شادابی سے بھر دیا جاتا ہے۔ پھر فتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بقیہ حدیث بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور منافق اور کافر سے کہا جاتا ہے کہ تو اس شخص کے متعلق کیا کہتا ہے؟ بس وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، میں وہی کہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے تھے۔ بس اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے عقل سے پہچانا اور نہ قرآن پڑھا اور اس سے رہنمائی حاصل کی، یہ کہہ کر اسے لوہے کے گرزوں سے مارا جاتا ہے اور اس کے چیخنے چلانے کی آواز جنوں اور انسانوں کے سوا قریب کے تمام جانور سنتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب جنائز باب ما جاء فی عذاب القبر۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ میت کے جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اسے قبر میں اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے اور اسے سوالات و جوابات ہوتے ہیں۔ مومن کو قبر میں راحت و آرام ملتا ہے جبکہ منافق کو کافر کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ میت دفن کر کے واپس جانے والے ساتھیوں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے اور یہ ایک استثنائی حالت ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ میت یہ جان لے کہ جس اہل و عیال کے لیے اس نے آخرت کو فراموش کر رکھا تھا آج وہ اسے تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور قبر میں ایمان اور نیک اعمال کے سوا کوئی چیز اسے نجات نہیں دلا سکتی۔ بعض حضرات نے حدیث کے اس حصہ کو خلاف قرآن قرار دے دیا ہے، حالانکہ یہ حدیث قرآن خلاف قرآن نہیں ہے بلکہ ایک استثنائی صورت ہے، جیسا کہ پیچھے ہم نے مردار کی مثال بیان کی تھی۔ اس لیے آپ سب سے التماس ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں اور
اور اس نیک اور پاکیزہ مہینے میں اللہ تعالیٰ سے معافی اگر آپ مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی معافی ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو رمضان شریف کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔